ایک تاثر یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی، بڑے معاملات ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑا معاملہ کیا ہے؟ انسانی حقوق کا۔ تو انسانی حقوق کی ہمارے ہاں پامالی کا سلسلہ بہت زیادہ، بہت وسیع، اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ اس کی طرف آپ کی توجہ ہمیں نہیں، میرے خیال میں آپ نے مجھے پورا سنا نہیں۔ میرے تو سارے بیان ہی اسی پر ہوتے ہیں، حقوق العباد پر۔ میرے تو پچھلے 30 سال سے بیان سارے اسی پر ہیں کہ میں نے سوسائٹی میں انسانیت کو ابھارنے کی کوشش کی ہے، انسانی حقوق کو اجاگر کیا ہے۔ اس کو تو میں نے تسلیم کیا ہے، جو آپ فرما رہے ہیں میں نے اسے تسلیم کیا ہے، لیکن اس سوسائٹی میں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، آپ نے کبھی اس پہ بات نہیں کی۔ کیسے لاپتہ ہو جاتے ہیں؟ لاپتہ افراد ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، لوگ جلوس نکالتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں۔ دیکھیں، میرے ذمہ ہے دعوت دینا، اگر اس کی امپلیمنٹیشن تو میرے نہ ہاتھ میں ہے نہ میرے ذمہ ہے۔ میں اللہ کی بات کہتا ہوں، سناتا ہوں، انسانی حقوق بیان کرتا ہوں، باقی آگے کون کتنا لیتا ہے یہ تو میرے بس میں نہیں۔ یعنی اگر کوئی یعنی خاندان توڑ دیے گئے، کسی خاندان کا سربراہ اٹھا لیا گیا، کسی کا نوجوان اٹھا لیا گیا، یہ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے نا، اور یہ یعنی حقوق العباد میں آتا ہے۔ تو اس کو آپ نے کبھی مذمت بھی نہیں کی، آپ نے اس عمل کی؟ دیکھیں، ہمارے تبلیغ کا ایک اصول ہے کہ ہم مذمت نہیں کرتے، پازیٹیو بات کرتے ہیں، نیگیٹو بات نہیں کرتے، کسی کو برا نہیں کہتے، اچھائی کو بیان کرتے ہیں، اچھائی کو اتنا بیان کریں کہ برائی اس میں دب جائے۔ اچھا، میں نے آپ کو ایک مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی، یہ جو لاپتہ افراد ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں عوام کی رائے کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، یعنی کچھ ایسے ادارے پالیسی بنانے لگتے ہیں، ایسے ادارے حکومت پہ قابض ہو جاتے ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے، یہ بھی ہم فیل کرتے ہیں کہ اس پر بھی آپ نے کبھی توجہ نہیں کی۔ جی، اتنے بے شمار مسائل ہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ اللہ سے دوری ہے۔ آپ نے بنیادی مسئلہ اللہ سے دوری کو قرار دیا، اور اللہ کے بندوں کی رائے کو بلڈوز کرنے کو آپ نے کہا کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے نا کہ اللہ کے بندوں کو ان کا حق نہ دینا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے۔ اللہ کو جانے تو وہ ایسا کیوں کریں؟ آپ نے موجودہ حکمران عمران خان کی تائید کی، کھلے عام تائید کی، جبکہ ہمارے ہاں یعنی مسلم روایت میں علماء اہل اقتدار سے دور پائے جاتے ہیں۔ تو حکمرانوں کو جا کے نصیحت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے، ان سے مفاد اٹھانا یہ ایک سودے بازی کی بات ہے۔ تو میں 92 سے وسیم سجاد صاحب تھے پریزیڈنٹ اس وقت، قائم مقام صدر، آج ان سے لے کر موجودہ وزیر اعظم تک سوائے بے نظیر بھٹو شہید کے میری سب سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں سب کے لیے پیغام محبت اور نصیحت لے کر گیا ہوں۔ یہ حکمرانوں کو بات سمجھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم کنارہ کش ہو کے بیٹھ جائیں تو غلط لوگ ان کو گھیر لیں۔ تو آپ بہت سارے حکمرانوں کے پاس گئے، لیکن تائید آپ نے ایک حکمران کی، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب میری ان کی پہلی ملاقات ہوئی ایز اے پرائم منسٹر، ویسے تو ہمارا بہت کافی عرصے سے سلام دعا ہے ہماری، لیکن ایز اے پرائم منسٹر جب پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ تو مجھ سے کہنے کہ مولانا میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری یوتھ اپنے نبی کے ساتھ جڑ جائے اور ان کی زندگی کو اپنائے، چونکہ میرے اندر جو تبدیلی آئی وہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ کے آئی۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میری نئی نسل وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائے،
اس کے لیے میں چاہتا ہوں میں آپ کو کالجوں میں بھیجوں، یونیورسٹیوں میں بھیجوں، آپ کے بیان کراؤں. یہ بات مجھے کسی حکمران نے نہیں کہی. اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس بندے کی سوچ سے میں بہت متاثر ہوا. نے فرمایا کہ عمران نے کہا کہ میری زندگی بدل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے، سیرت کو پڑھ کے. تو آپ بہت عرصے سے ان کو جانتے ہیں، آپ ان کی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں ماضی میں اور اب میں؟ دیکھو ماضی کو تو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج کے لحاظ سے جو ان کی سوچ ہے اور جو ان کے گفتگو کا انداز ہے وہ آپ خود محسوس کر رہے ہیں، کس طرح وہ اللہ کو بیچ میں لاتے ہیں، کس طرح صبح سے شام تک وہ بندہ لگا ہوا ہے، اور کوئی اس کی اولاد ایسی نہیں جو پیچھے کوئی مفاد اٹھانے والی ہو. باقی میں اس کی کوئی صفائی پیش نہیں کرتا ہوں کہ وہ جنید بغدادی ہے، لیکن کمپیریٹیولی میں نے ان کو بہت اچھا پایا. آپ کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ پہلا حکمران ہے جس نے ریاست مدینہ کے احیاء کی بات کی، میں اس لیے ان کی تائید کرتا ہوں، آپ نے یہ فرمایا تھا. تو ایسا 3 سال میں ایسا ان کے کیا اقدامات آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، جس ٹھوس اقدامات جس سے پتہ چلتا ہو کہ ریاست مدینہ کی طرف یہ گئے؟ 72 سال کا کچرا ہے اور ان کے پاس ٹیم بھی مضبوط کوئی نہیں ہے، تو وہ اکیلا اپنی جان سے لڑ رہا ہے، تو اتنی جلدی تو تبدیلی نظر نہیں آ سکتی. میں تو کوئی اقدامات پوچھے ہیں، تبدیلی نہیں پوچھی ہیں. وہ میں اس کے ساتھ تو رہتا نہیں ہوں کہ اس نے کیا اقدامات کیے، صرف بیانات ہیں، میرا تو صرف اس سے ایک ملاقات کا سلسلہ ہے. فیس ویلیو. جی باقی وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا یہ تو جو ساتھ رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. آپ کے ہاں آپ کی جو گفتگویں ہیں ان میں خواتین کے حقوق پر آپ نے بہت زور دیا، اور خاص طور پہ جو وراثت کا ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ انہیں محروم کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اختیار کیے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ محسوس کیا گیا کہ ہمارے ہاں ان کی وراثت کو روکنے کے علاوہ بھی خواتین پر مظالم کے بہت سارے طریقے ہیں. مثلا ایک تازہ واقعہ نور مقدم کیس ہے اسلام آباد میں، اس بری طرح ایک نوجوان لڑکی کو ذبح کر دیا گیا. کس کو؟ نور مقدم نام کی ایک لڑکی کا گلا کاٹ کے الگ پھینک دیا گیا. اور ہمارے یہاں ایسے بے شمار واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایسے واقعات پر آپ کی توجہ؟ نہیں میں تو صرف وراثت کی بات تو نہیں کرتا ہوں، تو میں تو پوری لائف کو ڈسکس کرتا ہوں. لیکن وہ چیزیں جو معاشرے کو ہلا دیتی ہیں، جیسے یہ تازہ واقعہ ہے، اس کے علاوہ بھی ابھی حیدرآباد میں ایک قتل ہوا ہے، ایک راولپنڈی میں ایک واقعہ ہوا ہے، بے شمار واقعات ہیں. یا جیسے سوات میں ایک خاتون کو کوڑے لگائے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو ایسے ہی ڈرامہ تھا، فیک تھا وہ. تو ایسے موضوعات آپ نے زیر بحث نہیں لائے. آپ دیکھیں میں کلی چیزوں پر بات کرتا ہوں، فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا، فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا، میں ان چیزوں پہ بات نہیں کرتا ہوں. آپ کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ آپ کا فوکس اداکارائیں اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کا کوئی ایکٹیو تعلق عام آدمی سے اس طرح سے نہیں نظر آتا. بات یہ ہے کہ آپ کا کیمرہ کوریج دیتا ہے جب میں ایسے لوگوں کو ملتا ہوں، اور جب میں ایسے غریب آدمیوں سے ملتا ہوں تو کون سا کیمرہ آئے گا اس کو کوریج دینے کے لیے. اب آپ نے بھی ایک برانڈ متعارف کرایا، جو اگر انٹلیکچولی دیکھا جائے تو یہ عمل سرمایہ داری نظام کی تائید کے صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ایک مغربی تصور دولت کے حصول کا ہے، اس کو آپ نے اختیار کیا. اور یہ جو برانڈ سسٹم اور جس آرگنائز طریقے سے آپ آئے ہیں، یا اس سے پہلے آپ سے پہلے لوگ آئے ہیں، یہ ویسٹرنائز طریقہ ہے. یہ جو شروع کیا ہے نا، میں کوئی 10-12 مدرسے چلا رہا ہوں، اور ہمارے یہاں مدارس کا نظام ہے چندہ ہم مانگتے ہیں. جب یہ کورونا آیا اور لوگوں کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے، تو میں نے پھر اپنی ٹیم سے کہا کہ بھائی دیکھو میں اب چندہ نہیں مانگوں گا، اگر آپ کے پاس ڈونیشن آ رہا ہے
اب چلاؤ مدرسہ، نہیں آ رہا بند کر دو۔ لیکن اس حال میں میں کسی سے کہوں کہ بھائی مدرسے کے لیے پیسے دو، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو اس پر پھر یہ مشورہ ہوا کہ پھر ایسا کیا جائے کہ کوئی مدرسے کا سورس ایسا بنا دیا جائے مستقل ہو، تاکہ ہم رہیں یا نہ رہیں وہ چلتا رہے۔ تو اس برانڈ کے بنانے کا مقصد وہ کوئی پیسہ بنانا نہیں ہے، بلکہ وہ مدارس جو میرے ذریعے سے چل رہے ہیں ان کو مانگنے سے فری کرنا ہے۔ تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی مال بنانے کی یا کمانے کی، صرف اس وجہ سے یہ برانڈ بنایا ہے کہ اس میں باقی دوست بھی ہیں، وہ اپنا پروفٹ لیں گے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ اس کا مدرسوں کے لیے ہوگا، اور اس سے ہم انشاءاللہ اپنے مدارس کو زکوٰۃ فری کر دیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ گزشتہ کوئی 20 برس سے ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دینی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ اب جو 20 30 40 50 کی عمر میں جا رہے ہیں، ان کے ہاں لائف سٹائل میں تبدیلی آ رہی ہے ان کے ہاں۔ اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ کو کیسے فالو کر رہے ہیں؟ آپ کو فالو کر رہے ہیں بہت اچھی گاڑی سے، بہت اچھے گھر سے، پروٹوکول سے، مسلح محافظوں سے۔ تو یہ اس ٹرینڈ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کے نبی مالداروں کے لیے بھی آئے، مڈل مین کے لیے بھی آئے، غریبوں کے لیے بھی آئے۔ آپ نے گدھے پہ سواری کی، یہ غریبوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے خچر پہ سواری کی، یہ مڈل مین کے لیے۔ آپ نے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پہ سواری کی، یہ مالداروں کے لیے ہے۔ تو اسلام میں سارے ماڈل موجود ہیں۔ اگر میں ایک مالدار فیملی سے تبلیغ میں لگ گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک وراثتی چیز دی ہوئی ہے، تو اب میں اس کو چھوڑ کے جا کے چٹائی غربت اختیار فائدے کے دیکھو۔ آپ بڑے سحر انگیز خطابت ہے، اور ہمارے ہاں روایت بڑی پرانی ہے خطابت کی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، شورش کاشمیری، اس کے علاوہ ان گنت علماء کرام۔ آپ نے اپنا ایک مکتب دیا ہے خطابت کا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خطابت میں افسانوی انداز کی اہمیت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نصیحت کو قرآن میں کہانی کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناتا ہے، اس میں نصیحتیں ہوتی ہیں۔ تو کہانی کے انداز میں چیز اندر جاتی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں اس میں کمزور روایت کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ بالکل ہم کمزور روایات پیش کر سکتے ہیں۔ کر سکتے۔